الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ فضیلت الشیخ علامہ حافظ محمد سلفی صاحب حفظہ اللہ تعالی، فضیلت الشیخ مفتی محمد انس مدنی حفظہ اللہ تعالی سے ملاقات کے حوالے سے یہاں حاضر ہوئے تو ہمارے پنجاب کے مہمان محترم جناب مفتی کفایت اللہ شاکر صاحب حفظہ اللہ تعالی تشریف لائے۔ تو ان سے ایک ہمارا سوال ہے کہ آج معاشرے کے اندر انتشار ہے، بدامنی ہے اور ایک دوسرے پر الزام تراشی ہے اور ایک دوسرے کے دست و گریباں ہیں لوگ، اس میں علماء حق کا کیا کردار ہے، اس حوالے سے ہماری رہنمائی فرمائیں محترم جناب مفتی کفایت اللہ شاکر صاحب، آپ سیالکوٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نہایت شکر گزار ہیں جامعہ ستاریہ الاسلامیہ کراچی کے مدیر جناب علامہ حافظ محمد انس مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ فاضل مدینہ یونیورسٹی، اور اسی طرح میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ممنون اور شاکر ہوں جناب حضرت علامہ پروفیسر حافظ محمد سلفی صاحب کا، جنہوں نے جامعہ ستاریہ ہماری آمد پہ حاضری کے موقع پہ ہمیں بہت زیادہ عزت سے نوازا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ان احباب کی، ہمارے اکابر کی دونوں جہانوں میں عزت میں اضافہ فرمائے۔ اسی طرح جناب حضرت مولانا محمد احسن سلفی صاحب، جو الحمدللہ بہت زیادہ محبت والے، پیار والے اور بہت زیادہ علماء اکرام کے ساتھ رابطہ میں رہنے والی شخصیت ہیں، انہوں نے ہمیں بہت زیادہ وقت دیا۔ میں ان حضرات کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شاکر اور ممنون ہوں۔ اور جہاں تک تعلق ہے حضرت سلفی صاحب کے سوال کا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ الحجرات میں ہمارے ان تمام مسائل کا حل، اختلافات کا حل، جس کی وجہ سے معاشرہ میں لڑائی جھگڑا، قتل و غارت، انتشار، افتراق پھیلتا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے بند کرنے کے لیے مختلف احکامات نازل فرمائے ہیں۔ غالباً ان کی تعداد 8 کے قریب ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان راستوں کو بند کر دیا ہے، ان دروازوں کو بند کرنے کا حکم دیا ہے جن کی وجہ سے معاشرہ میں عدم استحکام ہوتا ہے، انتشار ہوتا ہے، فساد ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کوئی قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کسی کو غلط القاب سے نہیں پکارو۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ان جاءکم فاسقٌ بنبأ فتبینوا۔ ہمارے بہت زیادہ مسائل اس وجہ سے پیدا ہوتے ہیں، ہم جو سنا اس کو آگے بیان کر دیا۔ پھر غیبت ہے، چغلی ہے، بہتان بازی ہے، الزام تراشی ہے، ان ساری چیزوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ترک کرنے کا حکم دیا ہے، اخلاق رذیلہ سے بچنے کا حکم دیا ہے، اور سرور کائنات علیہ السلام کے اخلاق کو، آپ کی سیرت اور کردار کو اپنانے کا حکم دیا ہے۔ اور گرنٹی ہے سرور کائنات امام الانبیاء سید الرسل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت نبیہ۔ اللہ تعالیٰ نے 2 چیزیں اس امت کے لیے سرور کائنات کی زبان نبوت سے گارنٹی دلوا دی۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے، فساد میں نہیں پڑو گے، انتشار اور افتراق کا شکار نہیں ہوگے جب 2 چیزوں کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو گے۔ وہ اللہ کی کتاب خدا قرآن مجید ہے، اور سرور کائنات علیہ السلام کے نطق سے جدا ہونے والی صحیح احادیث ہیں، قرآن و حدیث ہے، کتاب و سنت ہے، وحی الہی ہے، شریعت مطہرہ ہے۔ ہمیں اس پہ عمل کرنا ہوگا۔ انشاءاللہ یہ وطن عزیز پاکستان کا معاشرہ جنت نظیر بن سکتا ہے جب ہم سرور کائنات کے بتائے ہوئے ضوابط اور اصول کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے معاشرہ کی اصلاح فرمائے، تطہیر فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں مثالی معاشرہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ۔